بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہم کتاب لے کے آئے ہیں ذکر حضرت ولی عصر۔ اس کتاب کے اندر 3 موضوعات جو بہت ہی مین ہیں وہ ہیں ظہور امام، حکومت امام اور اصحاب امام۔ ظہور امام کے اندر ہم پائیں گے کہ دین، اخلاق اور اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور دوسری جو حکومت امام علیہ السلام ہے اس میں عدل و انصاف، برکات زمین، اقتصادی حالت، عالمی حکومت، غدیری اسلام جو کہ بہت اہم موضوع ہے، علمی ارتقاء، حسن اخلاق، خوشحال، امن و امان جیسے ٹاپک کا ڈسکشن ہوگا۔ اور آخر میں جو چیپٹر ہے، جو امپورٹنٹ چیپٹر ہے، وہ ہے انصار امام علیہ السلام، یعنی بیعت نامہ یا اقرار و وفاداری۔ آخر میں حضرت سے کچھ باتیں کریں گے، ان کے بارے میں، ان کے ظہور کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، اور ہم امام سے کیا چاہتے ہیں اور امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو آئیے چلتے ہیں کتاب ذکر حضرت ولی عصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر حضرت ولی عصر، ظہور امام، حکومت امام اور اصحاب امام۔ ظہور امام علیہ السلام۔ یہ دنیا اپنی تمام وسعتوں، عجائب و غرائب، رعانیوں، خوبصورتیوں کے ساتھ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے۔ یہ دنیا کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کا خالق وہ خدا ہے جو حکیم ہے، علیم ہے، قدیر ہے، رحیم ہے۔ یہ دنیا اس حکیم مطلق کا فعل ہے اور علیم علی الاطلاق کا ایک ادنا اثر ہے۔ اس دنیا کا ذرہ ذرہ اپنے مخلوق ہونے کا پتہ دے رہا ہے۔ اس کا منظم نظام اس کی با مقصد اور با ہدف ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک نہایت معمولی اور ناقابل دید ذرہ سے لے کر عظیم ترین کہکشاؤں کا منظم و مرتب ہونا اور ایک نظام کے تحت کام کرنا خالق علیم کے وجود کا پتہ دے رہا ہے۔ سراسر نظام کائنات کی یکسانیت اور باہمی ہم آہنگی و ارتباط وحدانیت خالق پر گواہ ہے۔ وحدت نظام وحدت خالق کی دلیل ہے۔ اگر مختلف خالق ہوتے تو مختلف نظام ہوتے۔ اس اختلاف نظام سے دنیا درہم برہم ہو جاتی۔ کائنات کی بقا وحدت نظام کی بنا پر ہے۔ کیا یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ صاحب علم و حکمت خدا نے یہ دنیا صرف اس لیے پیدا کی کہ اس کی زمین پر اس کے غیر کی عبادت ہو، اس کے بندوں کا قتل عام ہو، چند لوگ یا گروہ اپنے ناپاک مقاصد اور چند روزہ حکومت و سلطنت کی خاطر ہر طرف ظلم و جور پھیلاتے رہیں؟ اللہ کی زمین اس کے بے گناہ بندوں کے خون سے رنگی ہوتی رہے۔ اگر خدا نے یہ دنیا پیدا کر کے اس کے حال پر چھوڑ دی ہے تو پھر اس خدا نے اس دنیا میں روز اول سے مسلسل پے در پے انسانوں کی ہدایت و کمال کے لیے انبیاء، مرسلین، رہنما اور رہبر کیوں بھیجے؟ کیوں شریعت نازل کی؟ کیوں دین قرار دیا؟ کیوں حساب و کتاب کا دن مقرر کیا؟ کیوں؟ قرآن کریم کی آیت اس کے برخلاف ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت 191 میں ارشاد خداوندی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا۔ صاحبان فخر و ایمان آسمان اور زمین کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں، خدایا تو نے ان کو باطل و بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ سورہ مبارکہ 7 کی آیت 27 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کو بیکار، باطل و بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہو گئے ہیں۔ جو لوگ کافر ہو گئے ان پر جہنم کے عذاب کی لعنت ہے۔ قرآن کریم کی آیتوں سے یہ بات صاف ظاہر ہے، خدا نے یہ دنیا بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کی ہے۔ خدا نے یہ دنیا اس لیے پیدا کی تاکہ انسان اپنے اختیار کمالات کی منزلیں طے کرتا ہوا
بندگی اور ابدیت کی بلند ترین منزل تک پہنچ جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ عبادت خداوندی غلامی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بندگی ہے جو انسان کو ہر طرح کی قید و بند سے آزادی و نجات عطا کرتی ہے۔ یہ بندگی بادشاہی ہے، غلامی نہیں ہے۔ جس خداوند حکیم و علیم نے یہ دنیا پیدا کی ہے، اس نے یہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں یہ آیتیں نقل کرنے سے پہلے یہ عرض کر دینا ضروری ہے، قرآنی بیانات بادشاہوں، حکمرانوں اور سیاست مداروں کے وعدہ اور بیانات نہیں ہیں جو عوام کو خوش کرنے اور ان کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جس کا ایک ایک حرف حق ہے، جو 100% عملی ہوگا۔ ان وعدوں میں 1% بھی کمی نہیں ہوگی۔ خدا کے تمام وعدے حق ہیں اور وہ ذرہ برابر وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس سلسلے میں چند آیتیں بطور اختصار پیش کرتے ہیں۔ پہلی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، سورہ انبیاء آیت 105۔ اور ہم نے یقیناً ذکر کے بعد زبور میں بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ یقیناً زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ دوسرا، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، سورہ اعراف آیت 128۔ یقیناً زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں جس کو چاہے گا اس کو اس کا وارث قرار دے گا، انجام کار پرہیزگاروں سے مخصوص ہے۔ تیسرا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، سورہ قصص آیت 5۔ اور ہم نے طے کر لیا ہے ان لوگوں پر لطف و کرم کریں گے جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، ان کو امام و رہنما قرار دیں گے اور ان کو وارث قرار دیں گے۔ چوتھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بشيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، سورہ نور آیت 55۔ صاحبان ایمان اور نیک اعمال انجام دینے والوں سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، ان کو اسی طرح زمین پر خلیفہ اور اپنا جانشین قرار دے گا جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو خلیفہ قرار دے چکا ہے۔ اپنے پسندیدہ دین پر ان کو قدرت و اقتدار عطا کرے گا اور ان کے خوف و امن و امان سے بدل دے گا۔ اس وقت سب صرف میری عبادت کریں گے، کسی کو بھی میرا شریک قرار نہیں دیں گے، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی فاسق ہے۔ پانچواں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس دن حق کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے، گرچہ مشرکوں کو ناگوار کیوں نہ ہو۔ ان آیتوں پر ذرا غور کرنے سے یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ خدا نے یہ دنیا تباہی و بربادی کے لیے نہیں بنائی ہے، بلکہ اس لیے بنائی ہے کہ اس پوری زمین پر اس کے نیک بندے حکومت کریں، عدل و انصاف قائم ہو، خدا کا پسندیدہ دین تمام ادیان پر غالب آئے، خوف و ہراس امن و امان میں تبدیل ہو، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت اس قدر خلوص سے کی جائے کہ کسی غیر کا اس میں کوئی گزر نہ ہو۔ یہ ایک طرف، جبکہ اس وقت زمینی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے مقاصد کے علاوہ ساری باتیں موجود ہیں، تو کیا معاذ اللہ خدا کا منصوبہ ناکام ہو گیا؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے کہ خدا کا منصوبہ ناکام ہو جائے۔ اس وقت دنیا کی حالت کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کی بنا پر خنکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے۔ اس وقت اگر دنیا کے حالات پر نظر ڈالی جائے
تو ہر طرف حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ زندگی کا کوئی ایک پہلو ایسا نہیں ہے جہاں کے حالات پہلے سے بہتر ہوں۔ حکومتوں کی ذمہ داری امن و امان برقرار کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہے، مگر اس وقت حکومتوں کی جانب سے بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اقتدار کی ہوس نے کروڑوں انسان کو قربان کر دیا ہے۔ گھر ویران ہو گئے ہیں، شہر اجڑ گئے، بستیاں تباہ ہو گئیں۔ لوگ اپنے آبائی مکانوں کو چھوڑ کر جان بچانے کی خاطر دوسرے ملکوں میں ہجرت کر گئے۔ اس راستے میں جو تکلیفیں اٹھانی پڑیں وہ اخبارات میں موجود ہیں۔ کتنے راستے میں ہی ہلاک ہو گئے۔ حکومتوں کا کام امن و امان برقرار کرنا تھا۔ آج انہی حکومتوں کی بنا پر ہر طرف خوف و ہراس کا عالم ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ ہر گھر میں خوف و ہراس اور جنگ کا ماحول ہوگا۔ مسلم ممالک کی حالت اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں 14 برس پہلے فرما چکے ہیں۔ آخری زمانے میں ایسی شدید بلائیں نازل ہوں گی جس کی کوئی مثال نہ ہوگی، اور ان بلاؤں کا سبب مسلمان حکمراں ہوں گے۔ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو جائے گی۔ زمین اس قدر ظلم و جور سے بھر جائے گی کہ مومن کو امان کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ احقاق الحق جلد 19 صفحہ 664۔ آخری زمانے میں حکومتوں کے تعلق سے اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں میں جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ اس وقت 100% درست ثابت ہو رہی ہے۔ یہ روایتیں جہاں آخری زمانے کے حالات بیان کر رہی ہیں، وہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی حقانیت اور ان کے عالم الغیب ہونے پر بھی دلالت کر رہی ہے۔ اس وقت عام طور سے دنیا میں حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جن کے سر میں ہوس و اقتدار تو ہے، مگر نہ ترجبہ ہے اور نہ عوام کا درد۔ دین مسلمان نام ہے خدا کے سامنے پوری طرح تسلیم ہو جانے کا، مگر اس وقت حقیقت یہ ہے کہ مسلمان خدا کے علاوہ ہر ایک کے سامنے تسلیم ہے۔ یہی اس کی رسوائی و ذلت کا سبب ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا بس نام رہ جائے گا، قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، مسجدیں خوب سجی ہوں گی، نمازیوں سے بھری ہوں گی، دل ایمان سے قلب خدا کی یاد سے خالی ہوں گے۔ لوگ مسلمان تو ہوں گے مگر دیدار نہ ہوں گے۔ ثواب الاعمال جلد 301۔ بلکہ عقل کا یہ قانون ہے کہ ہمیشہ کمتر اور کم قیمت چیز کو قربان کر دیا جائے اور گرا قیمت و عظیم ترین چیز کو بچا لیا جائے۔ ایک زمانہ تھا جب دین اس قدر قیمتی و عظیم تھا کہ اس کی خاطر مال و جان سب کچھ قربان کر دیا جاتا تھا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے دین اور اس کی تعلیمات قربان کر دی جاتی ہیں۔ اپنی جھوٹی و خیالی عزت کی خاطر خدا اور رسول کو نیلام کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج ہر شخص اس میں عالم و غیر عالم کی قید نہیں ہے، اپنے مزاج کے مطابق دین کی تفسیر و توجیہ کر رہا ہے۔ غیر اہم چیزوں کو اہمیت دی جا رہی ہے اور اہم ترین چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اخلاق کی بنیاد ایمان، خوف خدا، دین اور عقیدہ ہے۔ جب دین کی حالت خراب ہو تو اخلاقیات کا کیا پوچھنا۔ جہاں لوگ جسم و چہرے کی سجاوٹ پر لگے ہوئے ساری فکر اسی ایک بات پر مرکوز ہو، وہاں دل کی دنیا پر کون توجہ دے اور کون اس کو بنائے سنوارے۔ لوگ زبان سے ایک دوسرے سے نزدیک ہیں، دل سے ایک دوسرے سے دور ہیں۔ دنیا اس قدر لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو گئی ہے کہ بس جس کی بنا پر حیا افت، پاک دامنی، زبان و بیان کی شرافت و فراست، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر رحم، ہمسایہ کا خیال، صلہ رحم اور اس کے تقاضے ایک ایک کر کے سب ہی رخصت ہو چکے ہیں۔ اس وقت وہ طوفان بدتمیزی ہے کہ اللہ کی پناہ، جب تک سوشل میڈیا اس قدر عام نہیں ہوا تھا اس وقت تک بد اخلاقیاں
بد زبانیاں ایک محدود دائرے میں تھیں۔ اس وقت سوشل میڈیا نے ایک قیامت برپا کر رکھی ہے، ایک تبصرہ، ایک بد اخلاقی، ایک بد زبانی، ایک توہین، ایک الزام، ایک تہمت ایک لمحے میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ کیا سے کیا ہو جاتا ہے، سحر قریب ہے۔ کیا دنیا کے حالات اسی طرح خراب سے خراب تر، بد سے بدتر ہوتے رہیں گے اور خدا تماشا دیکھتا رہے گا؟ ناممکن، 100% ناممکن۔ جب ایک عام مخلوق اپنی نہایت معمولی سی چیز کو خراب ہوتے نہیں دیکھ سکتی بلکہ اس کے لیے کوئی اقدام ضرور کرتی ہے، تو حکیم مطلق خدا کیوں کر خاموش تماشائی رہ سکتا ہے؟ خداوند عالم نے تمام انبیاء کے ذریعے اور تمام آسمانی کتابوں میں خاص کر اپنی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ساری دنیا کو یہ بشارت دی ہے، جس کا تذکرہ آسمانی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف انداز میں نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ان الفاظ میں ساری کائنات کو یہ بشارت دی ہے، مسردہ سنایا ہے: لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لطول اللہ ذلك اليوم حتى يبعث رجلا منی ومن اہل بیتی یواطئ اسمہ اسمی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ اگر دنیا کی زندگی میں صرف ایک دن باقی رہ جائے گا تو خداوند عالم اس دن کو اس قدر طولانی کرے گا یہاں تک کہ میری امت سے، میرے اہل بیت سے ایک شخص ظاہر ہوگا جو میرا ہم نام ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ حضرت آیت اللہ جناب آقا شیخ لطف اللہ صافی دام ظلہ عالی نے اس مضمون اور اس سے مشابہ مضمون کی 103 روایتیں اپنی نہایت گراں قدر کتاب منتخب الاثر میں نقل فرمائی ہیں۔ ان روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن ضرور بالضرور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے، ان کے گھرانے سے، ان کی پارہ جگر خون کی چشم رسالت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے صلب سے، ان کے 8ویں فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے نور نظر حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا تراب مقدمہ فداہ کا ظہور پر نور ہوگا۔ کفر و الحاد و شرک معصیت کے خزاں زدہ یرقان سرکشی میں گرفتار دنیا میں بہار آ جائے گی۔ دنیا کا رنگ اس طرح بدل جائے گا جس طرح گھنگور گھٹاؤں کے درمیان یک بارگی آفتاب عالم تاب نکل آئے اور سارا منظر بدل جائے، اس طرح یوسف زہرا دیار غیبت سے ظاہر ہوگا اور دنیا مطلع انوار بن جائے گی۔ اگر حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ظہور پر نور کا عقیدہ نہ ہو اور یہ یقین نہ ہو دنیا میں ایک دن ضرور ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو واقعاً عدل و انصاف پر قائم ہوگی، تو نظام تخلیق کائنات نامکمل و ناقص ہے۔ اگر کوئی حکیم و علیم باغباں گلستان بنائے اور اس کی نشو و نما کے تمام اسباب فراہم کرے، مگر چمن میں ایک پھول بھی ایسا نہ ہو جو باغبان کی پسند اور اس کے مقصد کی مطابق ہو، چمن کا سارا علاقہ بے مقصد جھاڑ جھنکاڑ سے بھرا ہو، تو کیا باغبان اس طرح کے چمن کی آبیاری کرے گا؟ ایک عالم فاضل استاد محقق اسکول بنائے، تعلیم کی تمام سہولتیں فراہم کرے، مگر پورے اسکول میں ایک بچہ بھی ایسا نہ ہو جو واقعاً پڑھا لکھا ہو، تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ ہو، تو ایسا اسکول کون چلائے گا؟ اگر اس کائنات میں امام وقت انسان کامل حجت حق کا وجود نہ ہو، جن کے ظہور سے ساری دنیا آس لگائے بیٹھی ہے، تو کیا خدا یہ دنیا صرف اس لیے باقی رکھے گا کہ اس میں بس قتل و غارت گری ہوتی رہے، ساری دنیا شرک و الہات سے بھری رہے؟ نہیں، خداوند عالم صرف اس لیے اس دنیا کو باقی رکھے ہوئے ہے کہ اس میں ایک روح کائنات جان جہاں یوسف کنعان زہرا گلے سر سبز گلستان رسالت اوج بہار چمن ستان امامت در یکتا گوہر یگانہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام موجود ہیں۔ وہ نہ صرف اس وقت موجود ہیں
بلکہ ایک دن ظاہر ہوں گے اور ضرور بالضرور ظاہر ہوں گے۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام کا ظہور اس قدر یقینی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من انکر خروج المہدی فقد کفر، منتخب العصر صفحہ 199۔ جس نے مہدی کے ظہور کا انکار کیا وہ کافر ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور تکمیل مقصد تخلیق کائنات اور اتمام نعمت پیغام رسالت و ہدایت ہے۔ اس واقعے کو ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں۔ عقیدہ ظہور کس قدر اہم ہے۔ حکم بن عتیبہ کی روایت ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تھا۔ آپ کا بیت الشرف لوگوں سے پوری طرح بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص عصا پکڑے دروازے پر آ کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کر کے خاموش ہو گیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد بوڑھے سن رسیدہ شخص نے گھر میں موجود تمام لوگوں کو سلام کیا۔ وہاں موجود ہر ایک نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اپنی گفتگو اس انداز سے شروع کی، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ پر قربان کر دے، مجھے اپنے سے نزدیک فرمائیں۔ خدا کی قسم میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، آپ کے دوستوں کو دوست رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم میں آپ کو اور آپ کو دوستوں کو دنیا کی خاطر دوست نہیں رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں اور ان سے واقعاً بیزار ہوں۔ یہ اس بنا پر نہیں ہے کہ ان لوگوں نے میرا کوئی خون بہایا ہے، یعنی کسی ذاتی دشمنی کی بنا پر آپ کے دشمنوں کا دشمن نہیں ہوں، صرف اس بنا پر ان کا دشمن ہوں اور ان سے بیزار ہوں کہ یہ لوگ آپ کے دشمن ہیں۔ خدا کی قسم جن چیزوں کو آپ نے حلال قرار دیا ہے ان کو حلال جانتا ہوں، آپ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانتا ہوں۔ آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت، آپ کے دن کا انتظار کر رہا ہوں۔ خدا مجھے آپ پر قربان کرے، کیا مجھے اس کا کچھ صلہ ملے گا اور میرا انجام بخیر ہوگا؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ذرا میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ امام علیہ السلام نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھایا اور فرمایا، اے بزرگ پیر مرد، ایک شخص میرے والد بزرگوار حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے ان سے وہی سوال کیا جو تم نے مجھ سے کیا ہے۔ تو میرے والد بزرگوار نے فرمایا، اگر تمہارا انتقال ہو جائے، تم حضرت رسول خدا امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین اور علی بن الحسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوگے۔ تمہارا قلب مطمئن، دل شاد، آنکھیں ٹھنڈی اور روشن رہیں گی۔ امام علیہ السلام نے دست مبارک سے اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر جان یہاں تک پہنچ جائے گی تو تم نہایت راحت و آرام سے رہو گے۔ اعمال لکھنے والے فرشتے تمہارا استقبال کریں گے، اور اگر تم زندہ رہے تو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھو گے جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا، اور آخرت میں ہمارے ساتھ جنت کے بلند درجات میں رہو گے۔ بزرگ پیر مرد نے عرض کیا، اے ابو جعفر، امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت، آپ نے جو فرمایا ایک مرتبہ پھر بیان فرمائیں۔ امام نے دوبارہ بیان فرمایا۔ اس بزرگ پیر مرد نے کہا، اللہ اکبر، اے ابو جعفر، اگر میں مر جاؤں تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین اور علی بن الحسین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا۔ میری آنکھیں روشن ہوں گی، دل آرام قلب مطمئن ہوگا۔ نہایت عزت و احترام کے ساتھ کاتبان اعمال فرشتے میرے استقبال کریں گے۔ جب میری موت کا وقت قریب آئے گا اور اگر زندہ رہ گیا تو وہ چیزیں دیکھوں گا جس سے خدا میری آنکھوں کو روشن کر دے گا، اور آخرت میں آپ کے ساتھ جنت کے درجات میں رہوں گا۔ پھر اس نے بلند آواز میں گریہ کرنا شروع کیا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ وہاں گھر میں موجود سب لوگ اس کی حالت دیکھ کر گریہ کرنے لگے۔ امام علیہ السلام نے اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھے۔ جب وہ ہوش میں آیا، عرض کیا، اے فرزند رسول، خدا مجھے آپ پر قربان کر دے، اپنا دست مبارک دے۔
امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس نے امام علیہ السلام کے دست مبارک کا بوسہ لیا، آنکھوں سے لگایا اور اٹھا اور کہنے لگا السلام علیکم اور چلا گیا۔ جب وہ واپس جا رہا تھا، امام علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گھر میں موجود تمام لوگ کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اہل بہشت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھے۔ حکم بن عتیبہ کا بیان ہے، میں نے ایسی مجلس و محفل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ حوالہ کافی جلد 8 صفحہ 76۔ یہ حدیث شریف ایک طرف ظہور کے یقینی ہونے کو بیان کر رہی ہے، وہاں ان لوگوں کے درجات و منازل بھی بیان کر رہی ہے جو اس بزرگ پیر مرد کی شان سے انتظار کر رہے ہیں۔ ذرا اور غور کریں، کس چیز نے اس بزرگ پیر مرد کو اس قدر بلند درجہ عطا کیا کہ زندگی ہی میں اسے جنت کی بشارت مل گئی؟ پہلا، اہل بیت علیہ السلام سے صرف خدا کی خاطر دوستی و محبت۔ دوسرا، اہل بیت علیہ السلام کے دوستوں سے دوستی اور محبت۔ تیسرا، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے دشمنی اور بیزاری۔ چوتھا، اہل بیت علیہ السلام کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جاننا۔ پانچواں، اہل بیت علیہ السلام کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا۔ اور چھٹا، اہل بیت علیہ السلام کے ظہور اور ان کی حکومت کا انتظار۔ عقائد میں بھی 100% اہل بیت علیہ السلام کے پیروی ہے اور اعمال بھی ہیں۔ حلال و حرام کی صرف حلیت اور حرمت پر عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی ہے۔ یہی عقیدہ و عمل انتظار کی بنیاد ہے۔ یہ تمام خصوصیات صرف اس بزرگ پیر مرد سے مخصوص نہیں ہیں بلکہ اس وقت بھی جو اپنی زندگی میں جنت کی بشارت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے دوستی رکھے، ان کے دوستوں سے دوستی رکھے، ان کے دشمنوں سے دشمنی و بیزاری رکھے۔ یہ دوستی اور دشمنی ضروری ہے۔ صرف اہل بیت علیہ السلام سے دوستی کافی نہیں ہے بلکہ ان کے چاہنے والوں سے بھی دوستی ہو، اس کے ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے دشمنی و بیزاری بھی ضروری ہے۔ یہ عقیدہ کی منزل ہے اور عمل کی یہ منزل ہے کہ بس وہی کام کیا جائے جو اہل بیت علیہ السلام نے حلال قرار دیا ہے، اور ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے، دوری اختیار کی جائے جس کو اہل بیت علیہ السلام نے حرام قرار دیا ہے۔ آئیے اب اس کتاب کی دوسرے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے حکومت امام علیہ السلام۔ ایک دن یقیناً، واقعاً، حقیقتاً پوری دنیا پر، دنیا کے ایک ایک گوشے پر، پہاڑ، دریا، صحرا، سمندر، فضا، ہوا، حیوان، انسان، سب پر حضرت حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام کے زیر سایہ خدا اور رسول کی حکومت ہوگی۔ بس اور بس صرف توحید کی آواز ہوگی۔ ہر ایک جگہ خداوند عالم کا حقیقی قانون اپنے اصلی و واقعی شکل میں پوری طرح نافذ ہوگا۔ کفر، شرک، الالحاد، نفاق کا کوئی وجود نہ ہوگا۔ کوئی ایک کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کا حق نہیں چھینے گا، کوئی کسی کو ہرگز نہیں ستائے گا۔ قرآن کریم نے سورہ مبارکہ نور کی 55 آیت میں اس طرح الہی و عالمی حکومت کا خاکہ ماسٹر پلان پیش کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ صاحبان ایمان اور نیک اعمال انجام دینے والوں سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، ان کو اسی طرح زمین پر خلیفہ اور اپنا جانشین قرار دے گا جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو خلیفہ قرار دے چکا ہے۔ اپنے پسندیدہ دین پر ان کو قدرت و اقتدار عطا کرے گا اور ان کے خوف کو امن و امان سے بدل دے گا۔ اس وقت سب صرف میری عبادت کریں گے، کسی کو بھی میرا شریک قرار نہیں دیں گے، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی فاسق ہے۔
خداوند عالم نے اس آیت کریمہ میں صاحبان ایمان اور نیک اعمال انجام دینے والے مومنین سے چند وعدے کیے ہیں۔ یہ بات پہلے سے ذہن میں رہے، خداوند عالم نے ہرگز وعدہ خلاف نہیں ہے۔ اس نے جو وعدہ کیا ہے ضرور بالضرور پورا کرے گا۔ پہلا، ان لوگوں کو زمین پر اپنا جانشین و خلیفہ قرار دے گا جس طرح اس نے پہلے لوگوں کو معین کیا تھا، یعنی خلیفہ و جانشین قرار دینا خداوند عالم کا خاص حق ہے، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے، نہ عام انسانوں کا اور نہ خاص لوگوں کا۔ دوسرا، اس دین کے ذریعے ان کو قدرت و طاقت مرحمت فرمائے گا جس کو اس نے پسند کر لیا ہے۔ اس وقت خدا کے دین کے نام پر دنیا میں بہت سے ادیان موجود ہیں، ہر ایک خود کو دین خدا کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ خدا فرماتا ہے ہر ایک دعوے کرنے والے کو نہیں بلکہ صرف اس دین کو قدرت و اختیار مرحمت فرمائے گا جس سے وہ راضی و خوشنود ہوگا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور اس بات سے راضی ہوا کہ تمہارا دین اسلام قرار پائے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب میدان غدیر میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو اپنا جانشین اور خلیفہ بلا فصل قرار دیا۔ خدا اس دن کو قدرت عطا فرمائے گا جس کی تکمیل کا اعلان غدیر خم میں کیا گیا، یعنی غدیر اسلام عالمی دین قرار پائے گا، نہ کہ ثقیفائی شامی سعودی و مصری اسلام۔ آخری زمانے میں وہ دین ساری دنیا کا دین قرار پائے گا، سب اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول کریں گے، جس میں علی اور اولاد علی علیہ السلام کی ولایت و امامت ہوگی۔ تیسرا وعدہ یہ ہے کہ لوگوں کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ اس وقت ساری دنیا میں خوف کا عالم طاری ہے، جنگ کا خوف، جان کا خوف، دین و ایمان کے سلب ہو جانے کا خوف، اولاد کی نافرمانی و سرکشی کا خوف، گرانی و بیماری کا خوف، خوف خوف خوف، ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ اس عمومی و عالم خوف نے دنیا کا رنگ ہی بدل دیا ہے۔ انسانی ذہن اس قدر خوف زدہ ہو گیا ہے کہ بیماریوں کا شکار ہو گیا ہے۔ دریا خوف زدہ ہو کر سوکھ رہی ہے، زمین خوف زدہ ہو کر پوری فصل نہیں دے رہی ہے، آسمان خوف زدہ ہے، پوری طرح پانی نہیں برسا رہا ہے، اور اگر برسا رہا ہے تو کہیں کا کہیں برسا دیتا ہے۔ سمندر خوف زدہ ہو کر طغیانی پر کمر بستہ ہے، مائیں خوف زدہ، بچے خوف زدہ، بڑے بوڑھے خوف زدہ، اب نہ رشتوں میں حلاوت رہی اور نہ تعلقات میں گرمی۔ اس کی یہ ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ نظام و دین رائج ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ جب خالق کو ناپسند ہے تو ساری مخلوقات کو ناپسند ہے۔ خداوند عالم نے اس نظام کائنات کو صرف غدیری اسلام سے ہم آہنگ قرار دیا ہے۔ یہ نظام کائنات اور نظام دنیا کی نا ہم آہنگی نے سارا منظر بدل دیا ہے۔ جس وقت اس دنیا کا نظام غدیری اسلام پائے گا اس وقت نظام کائنات و نظام دنیا میں غضب کی ہم آہنگی ہوگی۔ یہ ہم آہنگی ساری دنیا کے خوف کو امن و امان میں تبدیل کر دے گی۔ خداوند عالم کا یہ تیسرا وعدہ پہلے اور دوسرے وعدے کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس وقت گھروں میں، خاندانوں میں، معاشرے میں، سماج میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام روح و بدن غدیری اسلام سے پوری طرح ہم آہنگ نہیں ہے۔ چونکہ یہ سب ہمارے اختیاری اعمال کا نتیجہ ہے، لہٰذا ان سب کے بس ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہم دوسروں کو حالات کا ذمہ دار قرار دینے کے بجائے خود کی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ چوتھا وعدہ، سب لوگ بس صرف اور صرف خدا کی عبادت کریں گے، کسی اور کو خدا کی عبادت میں شریک قرار نہیں دیں گے۔ خداوند عالم کی مخلصانہ عبادت ہر طرح کی ریاکاری و شرک سے پاک صاف عبادت گزشتہ 3 وعدوں کا اثر ہے۔ الف، جب خدا کے با ایمان نیک و صالح بندے
اس زمین کے حکمراں ہوں گے۔ ب جب غدیری اسلام ساری دنیا کا نظام قرار پائے گا۔ س جب خوف و ہراس امن و امان میں تبدیل ہو جائے گا۔ ح جب کسی پر کسی طرح کا کوئی خوف نہ ہوگا تو عبادت صرف خدا کی ہوگی۔ اس وقت عبادتوں میں ریا و شرک یا خوف کی بنا پر ہے یا طمع و لالچ کی بنا پر، یہ سب ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ جس بابرکت زمانے میں پوری دنیا میں امام وقت علیہ السلام کی حکومت الہیہ کے سائے میں ایمان کامل ہوں گے، عقلیں تمام ہوں گی، خوف و ہراس کافور ہوگا، طمع و لالچ نابود ہوگی، اس وقت نیت خالص ہوں گی، صرف اور صرف خدا واحد یگانہ کی عبادت ہوگی۔ اس وقت اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا جو اس نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، ان کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ و برتری عطا فرمائے گا۔ 5واں، اس آیت کا آخری حصہ بھی بڑے قیامت کا ہے۔ جو خدا کے ان وعدوں کا انکار کرے گا وہ فاسق ہے، یعنی دین سے خارج ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، جب ہمارے قائم کا ظہور ہوگا اس وقت نہ کوئی مشرک ہوگا اور نہ کافر، البتہ ان لوگوں کو حضرت کا ظہور ناگوار ہوگا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 346۔ جو لوگ دنیا کی تمام حکومتوں اور سارے نظاموں سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ اس حکومت حق الہیہ کے لیے زمین ہموار کریں، جس کی بعض خصوصیات حسب ذیل ہے۔ اختصار کے پیش نظر صرف اشارہ کریں گے، تفصیلات کے لیے اس سلسلے کی مفصل کتابوں کا ضرور مطالعہ فرمائیں۔ پہلا، عدل و انصاف۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 351، عقد الدرر صفحہ 62۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام کے زمانہ حکومت میں عدل و انصاف اس طرح عام ہوگا جس طرح ہر گھر میں گرمی و جاڑا جاتا ہے۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 118۔ گرمی اور جاڑا صرف ایک جگہ سے مخصوص نہیں ہوتا بلکہ گوشے گوشے میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ولی عصر علیہ السلام کی حکومت کا اثر دنیا کے گوشے گوشے میں ہوگا۔ حضرت ولی عصر کے عدل و انصاف سے ہر نیک و بد متاثر ہوگا۔ حوالہ مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 37، بحار الانوار جلد 27 صفحہ 90، منتخب الاثر صفحہ 310۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں کوئی کسی ایک پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا، لہٰذا کہیں بھی ظلم کا اثر و نام و نشان تک نہ ہوگا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 322، بحار الانوار جلد 24 صفحہ 165، تاویل الآیات جلد 1 صفحہ 343۔ دوسرا، برکات زمین۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام کی حکومت میں ہر ایک صاحب تقوی با ایمان ہوگا اور زمین پر اس کی حقیقی واقعی وارث کی حکومت ہوگی، لہٰذا زمین اپنے تمام خزانوں کو دل کھول کر ظاہر کر دے گی۔ اس وقت زمین و آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی۔ حوالہ سورہ اعراف آیت 96، سورہ ابراہیم آیت 48، بحار الانوار جلد 7 صفحہ 110، امالی صدوق مجلس 52 صفحہ 504، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 128۔ دوسرا، زمین اپنے معادن اور خزانوں کو اس طرح ظاہر و آشکار کرے گی کہ لوگ سطح زمین پر ان خزانوں کو دیکھیں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 337، عقد الدرر صفحہ 149، موجم الاحادیث امام مہدی علیہ السلام جلد 1 صفحہ 230 بے نقل از صحیح مسلم۔ یعنی اس زمانے میں ہیرے جواہرات کی تلاش میں زیر زمین کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ سب خود روئے زمین پر بکھرے پڑے ہوں گے۔ پہلا ٹاپک، آسمان سے اچھی بارش ہوگی، درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے، زمین
اپنی ہریالی اور سر سبزی کو ظاہر کر دے گی۔ حوالہ عقد الدرر صفحہ 43-44، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 316، بے نقل از خصال مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 101، مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 247۔ دوسرا ٹاپک، اس وقت فصلیں خوب اچھی ہوں گی، ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے ملیں گے۔ حوالہ سورہ بقرہ آیت 261، عقد الدرر صفحہ 159، ملاحم والفتن باب 204 صفحہ 96 صفحہ 97۔ تیسرا ٹاپک، اقتصادی حالت۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام کے دوران حکومت ایسے افراد حکمراں ہوں گے جو بہت سخی ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس طرح مال تقسیم کریں گے، کسی نے ان سے پہلے اس طرح نہ تقسیم کیا ہوگا۔ حوالہ سورہ بقرہ آیت 261، عقد الدرر صفحہ 149 159 اور ملاحم الفتن باب 204 صفحہ 97۔ اگلا، حضرت امام زمان علیہ السلام لوگوں کو بے حساب دیں گے۔ عقد الدرر صفحہ 149 159 اور ملاحم الفتن باب 204 صفحہ 97۔ اگلا، حضرت حجت علیہ السلام اپنی حکومت کے آغاز ہی میں تاریخ کے تمام شیعوں کا قرض ادا کر دیں گے۔ عقد الدرر صفحہ 149 159 اور ملاحم الفتن باب 204 صفحہ 97۔ اگلا، اس وقت لوگوں کی حالت اس قدر بہتر ہو جائے گی کہ زکوٰۃ و صدقات کے لیے کوئی فقیر و مستحق نہیں ملے گا۔ عقد الدرر صفحہ 149 159 اور ملاحم الفتن باب 204 صفحہ 97۔ اگلا، اقتصادی حالت اس قدر بہتر ہو جائے گی، لوگوں کی نیتیں اس قدر سیر ہو جائیں گی، دل اس قدر طمع و لالچ و ہوس سے خالی ہو جائیں گے کہ کوئی ایک ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا۔ حوالہ عقد الدرر صفحہ 149 159 اور ملاحم الفتن باب 204 صفحہ 97۔ چوتھا ٹاپک، رفاہی حالت۔ حضرت ولی عصر کی حکومت میں سڑکیں خوب چوڑی ہوں گی۔ حوالہ عقد الدرر صفحہ 149 159 اور ملاحم الفتن باب 204 صفحہ 97۔ اگلا، نہریں پانی سے لبریز ہوں گی، ہر طرف نہروں کا ایک جال ہوگا، سب لوگ سیراب ہو رہے ہوں گے۔ حوالہ عقد الدرر صفحہ 149 159 اور ملاحم الفتن باب 204 صفحہ 97۔ اس وقت انسانی ظلم و جور سے نہریں خشک ہو گئی ہیں۔ اس وقت ساری دنیا میں پانی ایک نہایت اہم سنگین مسئلہ ہے۔ پانی نہ ہونے کی بنا پر کسان قحط کا شکار ہیں، حالات سے پریشان ہو کر خودکشی کر رہے ہیں۔ زیر زمین پانی کی سطح بہت ہی نیچے چلی گئی ہے، صاف ستھرا صحت مند پانی دستیاب نہیں ہے۔ وہ پانی جو ساری دنیا میں ہر ایک جگہ تھا اب وہ بوتلوں میں بند ہو گیا ہے۔ اگر انسانی ظلم اسی طرح بڑھتا رہا تو پانی کی بوتلوں کا حجم اور بھی کم ہو جائے گا اور قیمتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ پانی کی قلت کا شکار ہیں اور قحط نے جان پر بنا دی ہے، اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، ایمان لائے اور حضرت کے ظہور کے لیے زمین ہموار کریں تاکہ صاف ستھرے اور بہترین پانی سے استفادہ کر سکیں۔ اگلا، اس زمانے میں جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، لوگ اس سے خوب فائدہ اٹھائیں گے۔ حوالہ تاریخ ما بعد الظہور صفحہ 772۔ اگلا، اس زمانے میں کوئی زمین ویران وغیرہ آباد نہ ہوگی، ہر طرف سبزی اور ہریالی ہوگی۔ حوالہ منتخب الاثر صفحہ 157۔ پانچواں ٹاپک، عالمی حکومت۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام کی حکومت کسی ایک خطے اور علاقے میں نہ ہوگی، یہ عالمی حکومت ہوگی، ساری دنیا میں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک بس ایک حکومت ہوگی۔ حوالہ مصباح الزائر صفحہ 217 سے 219، احقاق الحق جلد 13 صفحہ 70، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 291،
بحار الانوار جلد 24 صفحہ 165 اور تاویل الآیات جلد 1 صفحہ 343۔ اور ایسی حکومت ہوگی کہ تاریخ میں جس کی کوئی مثال نہ ہوگی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 332، مکیال المکارم جلد 2 صفحہ 23، بحار الانوار جلد 51 صفحہ 54، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ 199، ینابیع المودہ صفحہ 445۔ چھٹا ٹاپک، غدیری اسلام۔ حضرت حجت علیہ السلام کی حکومت میں شیعیت کی حقانیت ہر ایک پر واضح و آشکار ہوگی۔ اس وقت تقیہ کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ حوالہ کافی جلد 1 صفحہ 432، الصراط مستقیم جلد 2 صفحہ 74، بحار الانوار جلد 23 صفحہ 318، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 86 بنقل از اختصاص۔ حضرت ولی عصر تمام لوگوں کو خدا کی کتاب، سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کی طرف دعوت دیں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 342 343 بنقل از تفسیر عیاشی۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام کی حکومت میں شیعیت حکومت کا رسمی اور قانونی مذہب قرار پائے گی۔ ساری دنیا اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر متحد ہوگی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 37 صفحہ 192۔ اس زمانے میں بدعتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 35، بحار الانوار جلد 24 صفحہ 165، تاویل الآیات جلد 1 صفحہ 343، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 283 بنقل از کمال الدین کفایت الاثر صفحہ 192، بحار الانوار جلد 36 صفحہ 35۔ دین سے بیزار لوگ دین کی طرف آئیں گے اور سکون محسوس کریں گے۔ حوالہ عقد الدرر صفحہ 156، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 86، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 280 اور بحار الانوار جلد 52 صفحہ 36۔ ساتواں ٹاپک، وعدہ خداوندی حکومت صالحین۔ خداوند عالم نے روز ازل سے نیک صالح متقی پرہیزگار افراد اور خاص کر محمد و آل محمد علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ حضرت ولی عصر علیہ السلام کے زمانہ ظہور میں پورا ہوگا اور ساری زمین میں محمد و آل محمد علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی۔ حوالہ نہج البلاغہ فیض الاسلام حکمت 200 صفحہ 1180، بحار الانوار جلد 51 صفحہ 54، منتخب الاثر صفحہ 171، امالی صدوق مجلس 92 صفحہ 504، بحار الانوار جلد 18 صفحہ 341۔ اگلا، قرآنی وعدہ صالحین کی حکومت کی شکل میں پورا ہوگا۔ حوالہ سورہ انبیاء آیت 105، سورہ اعراف آیت 128۔ اگلا، حکومت کا یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری و باقی رہے گا۔ حوالہ الملاحم والفتن صفحہ 197، کشف الغمہ جلد 3 صفحہ 295، حلیت الابرار جلد 2 صفحہ 720، بحار الانوار جلد 36 صفحہ 300 اور 301، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 26، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 34-35، مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 34، بحار الانوار جلد 92 صفحہ 312 بنقل از علل الشرائع، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 116۔ اگلا ٹاپک، علمی ارتقاء۔ اس زمانے میں علمی ترقی اس قدر زیادہ ہوگی کہ جس کے بارے میں ہم اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ خداوند عالم نے علم کے 25 حصے کیے ہیں۔ اب تک جناب آدم علیہ السلام سے آج تک صرف 2 حصے دیے گئے ہیں، بقیہ 23 حصے ظہور کے بعد عطا کیے جائیں گے۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 235، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 336۔ اگلا، جس طرح ہر جگہ عدل و انصاف ہوگا اسی طرح ہر جگہ علم ہی علم ہوگا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 253۔ اگلا، حضرت کی عنایتوں سے مومنین کے دل علم سے مالا مال ہوں گے۔
حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 236، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 86، نقل از اختصاص۔ اگلا، خانہ نشین عورتیں قرآن و حدیث کے مطابق مسئلہ بیان کریں گی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 352، مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 105۔ اگلا، لوگوں کی قوت سماعت و بصارت اس قدر بہتر ہو جائے گی کہ بغیر کسی وسیلہ کے حضرت کا دیدار کریں گے اور ان کی گفتگو سنیں گے۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 158، صفحہ 148، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 336۔ اگلا، اس وقت لوگوں کو قرآن کی حقیقی تعلیم دی جائے گی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 249، صفحہ 239۔ نواں ٹاپک، صحت و تندرستی۔ اس زمانے میں اندھوں کو بینائی اور مریضوں کو شفا ملے گی۔ حوالہ بحار الانوار جلد 51 صفحہ 70۔ اگلا، اس زمانے میں عمریں اس قدر طولانی ہوں گی کہ بعض لوگوں کے 1000 فرزند ہوں گے۔ حوالہ عقد الدرر صفحہ 159، مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 203، بحار الانوار جلد 52 330، بنقل از غیبت توسی، حلیت الابرار جلد 2 صفحہ 635، بنقل از دلائل الامامہ، الملاحم الفتن باب 204 صفحہ 97۔ اگلا ٹاپک، حسن و اخلاق۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام کے زمانے حکومت میں عقل کامل ہوں گی، اخلاق عالی ہوں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 228 سے لے کر 337۔ اگلا، لوگوں کے دل بے نیاز و مستغنی ہوں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 337، عقد الدرر صفحہ 169، مسند احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 37۔ اگلا، ریاکاری نابود ہوگی اور امانت داری عام ہوگی۔ حوالہ عقد الدرر صفحہ 159۔ اگلا، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے اور بڑے چھوٹوں پر رحم و کرم کریں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 385۔ اگلا، جھوٹ و تہمت کا نام و نشان نہ ہوگا۔ اگلا، برادر ایمانی کے درمیان اس قدر محبت و الفت ہوگی کہ اجازت کے بغیر ایک دوسرے کا مال استعمال کریں گے اور لوگوں کو برا نہیں لگے گا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 372۔ اگلا، کوئی کسی پر برتری و تفوق کا خواہاں نہ ہوگا۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 385۔ اگلا، لوگوں کے دل پیار و محبت سے بھرے ہوں گے، سب ایک دل ہوں گے۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 52، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 187۔ اگلا، دل بغض و عداوت کینوں سے پاک صاف ہوں گے۔ حوالہ کفایت الاثر صفحہ 72-73، بحار الانوار جلد 26 صفحہ 302-303، کمال الدین جلد 1 صفحہ 252، بحار الانوار جلد 21 صفحہ 312، بحار الانوار جلد 53 صفحہ 187۔ 11واں ٹاپک، خوشحال۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ تمام رنج و غم سے نجات کا زمانہ ہوگا۔ حوالہ یوم الخلاص صفحہ 280۔ اگلا، گہوارے کے بچے بھی امام وقت کی نصرت کی تمنا کریں گے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 35۔ اگلا، قبروں میں آرام کرنے والے زندہ افراد کے حق میں دعا کریں گے اور ایک دوسرے کو ظہور کی بشارت دیں گے۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 247 249، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 327، بنقل از کامل الزیارات، اعلام الورا صفحہ 265۔ اگلا، اس حکومت میں تمام اہل زمین و آسمان یہاں تک کہ پرندے، جانور، پانی کی مچھلیاں خوش و خرم ہوں گی۔ حوالہ عقد الدرر صفحہ 136، البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان علیہ السلام صفحہ 77، مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 85 اور عقد الدرر صفحہ 34۔ اگلا،
لوگ اس طرح زندگی بسر کریں گے جس کی کوئی مثال نہ ہوگی۔ حوالہ بشارت الاسلام صفحہ 76، عقد الدرر صفحہ 52۔ اگلا، ہر ایک کی زبان پر بس امام عصر علیہ السلام کا نام ہوگا، کسی اور کا تذکرہ نہ ہوگا، یعنی اہل بیت کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ہوگا۔ حوالہ بشارت الاسلام صفحہ 76 اور عقد الدرر صفحہ 52۔ اگلا، جوان بوڑھے سب حضرت کے فرما بردار ہوں گے۔ حوالہ منتخب الاثر صفحہ 157، یناب المودہ صفحہ 467۔ 12واں ٹاپک، امن و امان۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام کی حکومت میں تمام دنیا کے گوشے گوشے میں امن و امان ہوگا۔ حوالہ یناب المودہ صفحہ 406، سورہ نور آیت 55، معجم احادیث امام مہدی علیہ السلام جلد 1 صفحہ 548۔ اگلا، شر پسندوں کا خاتمہ ہوگا۔ حوالہ عقد الدرر صفحہ 195۔ اگلا، فتنہ و غارت گری کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ حوالہ منتخب الاثر صفحہ 157۔ اگلا، دن رات ہر لمحہ تمام راستے پر امن ہوں گے۔ حوالہ سورہ سبا آیت 18، مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 46، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 345۔ اگلا، اس قدر امن و امان ہوگا کہ وحشی جانور اور درندے انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ حوالہ الملاحم والفتن باب 204، معجم صفحہ 97، معجم حدیث امام مہدی علیہ السلام جلد 1 548، حلیت الابرار جلد 2 صفحہ 635، بنقل از دلائل و امامہ بحار الانوار جلد 53 صفحہ 86، مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 247، بحار الانوار جلد 52 385، عقد الدرر صفحہ 159، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 316 اور مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 101۔ تمام بلائیں دور ہوں گی۔ کس قدر خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں گے وہ افراد جو اس پر نور پر فیض، پر برکت، پر سعادت زمانہ کو درک کریں گے اپنی آنکھوں سے۔ مہربان، رؤوف، رحیم، مظہر صفات خداوندی، مجسم اخلاق محمدی، سراپا صفت علوی، عصمت فاطمی، حلم حسنی، شجاعت حسینی، صبر سجاد، آثار باقری، تبرکات جعفری، علوم کاظمی، دلائل رضوی، سخاوت تقوی، طہارت نقوی، ہیبت عسکری اور غیبت الہی کا دیدار کریں گے۔ آنکھیں روشن ہوں گی، دل منور ہوں گے، قلب شاد ہوں گے۔ اے کاش ہم گناہ گاروں کو بھی یہ سعادت نصیب ہو۔ تیسرا چیپٹر، انصار امام علیہ السلام۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام کی عالمی و ابدی حکومت میں یقیناً معجزات ظاہر ہوں گے، لیکن سارے کام معجزے سے نہیں ہوں گے۔ بہت سے کام نیک عقیدے، نیک اخلاق، نیک کردار افراد کے اختیار سے انجام پائیں گے۔ دنیا دار اسباب ہے، کاموں کے لیے اسباب و وسائل درکار ہیں، لہٰذا اس شان کی حکومت کے لیے ویسے ہی شاندار افراد کی ضرورت ہوگی۔ زندگی کے تمام ضروری امور کے لیے متقی و پرہیزگار اور با ایمان افراد کے ساتھ ساتھ ماہرین، بلکہ ماہرین میں بھی ماہر ترین کی ضرورت ہوگی۔ روایتوں میں ان افراد کے بعض خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ذیل میں اختصار کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ بس ایک گزارش ہے کہ ہم ان خصوصیات کو خوب غور سے پڑھیں اور صدق دل سے خود اپنا جائزہ لیں۔ اگر یہ خصوصیات ہم میں پائی جاتی ہیں تو خدا سے دعا کریں کہ یہ سب زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہیں اور ان میں اضافہ ہوتا رہے، اور اگر خدا نخواستہ نہیں پائی جاتی یا بعض پائی جاتی ہے تو خدا کی بارگاہ میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے تفسد سے صدق نیت و خلوص دل سے دعا کریں کہ ہمیں ان صفات و خصوصیات سے اس طرح آراستہ کر دے کہ ظہور کے وقت حضرت کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار ہو سکے۔ پاک و پاکیزہ، نفاق و نجاست دور ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 35۔ اگلا، ان کے دل کینہ و عداوت سے پاک ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52
صفحہ 35۔ اگلا، خدا کی ذات پر مکمل یقین رکھتے ہیں، خدا کی وہ معرفت رکھتے ہیں جو معرفت رکھنے کا حق ہے۔ حوالہ البیان فی اخبار مہدی آخر الزمان، باب 5، مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 65۔ اگلا، ان کے دل خدا کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 65۔ اگلا، ان کی روح چراغ کی طرح روشن و منور ہے۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 65۔ اگلا، پوری طرح احکام خداوندی کے فرما بردار ہیں۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 35، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 311، بنقل از عیون اخبار رضا۔ اگلا، رات میں بہترین عبادت گزار، دن میں مرد میدان کارزار ہیں۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 65۔ اگلا، ساری رات عبادتوں میں بسر کرتے ہیں۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 65۔ اگلا، بے پناہ خلوص شعار پاکیزہ نیت ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 283، بنقل از کمال الدین۔ اگلا، خدا ان کے ذریعے امام علیہ السلام کی مدد کرے گا۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 65۔ اگلا، ہمیشہ امام وقت کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں، میدان جنگ میں امام کی سپر ہیں، حضرت کا ہر حکم بجا لانے والے، ایک کنیز سے زیادہ اپنے امام کے مطیع و فرما بردار۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 65۔ اگلا، شیر سے زیادہ بہادر، نیزوں سے زیادہ تیز۔ حوالہ بحار الانوار جلد 52 صفحہ 283، بنقل از کمال الدین۔ اگلا، اگر پہاڑوں پر حملہ کریں تو ریزہ ریزہ کر دیں۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 148، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 327، بنقل از کمال الدین۔ ان کے دل فولاد سے زیادہ مضبوط، ہر ایک 40 مردوں سے زیادہ طاقتور۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 148، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 327، بنقل از کمال الدین۔ اگلا، دشمنوں کو پاؤں سے کچلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 148، بنقل از بصائر الدرجات، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 318۔ اگلا، جب وہ حرکت کریں گے تو ان کا روب و دبدبہ 1 ماہ آگے آگے چلے گا۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 65۔ وہ کسی جگہ 1 ماہ بعد پہنچیں گے، مگر ان کا روب و دبدبہ وہاں کے لوگوں کو خوف زدہ کر دے گا، اس سے مقابلے کی طاقت سلب کر لے گا۔ اگلا، امام عصر علیہ السلام ان کے نشانہ اور سینے کے درمیان دست مبارک پھیریں گے، جس کی بنا پر ان کو وہ علم و طاقت نصیب ہوگی کہ کسی مسئلے میں فیصلہ کرنا ان کے لیے دشوار نہیں ہوگا۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 44، الملاحم والفتن صفحہ 205، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 345، مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 235۔ زمین کی کوئی چیز ان سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 235 236۔ اگلا، یہ افراد فقیہ ہوں گے، نجیب و شریف ہوں گے، اس وقت زمین کے حکمراں ہوں گے۔ حوالہ الملاحم والفتن صفحہ 205۔ اگلا، یہ لوگ خدا کی اجازت سے مردوں کو زندہ کریں گے، پانی پر چلیں گے، بادلوں پر سوار ہوں گے، طی الارض کریں گے۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 144، حلیت الابرار جلد 2 صفحہ 635، بنقل از دلائل الامامہ، دلائل الامامہ صفحہ 241۔ اگلا، دنیا کی ہر چیز یہاں تک درندے پرندے، جنگلی جانور اصحاب امام کی اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 117، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 327، بنقل از کمال الدین۔ اگلا، یہ افراد جس زمین پر رہیں گے وہ زمین دوسری زمینوں پر فخر کرے گی۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 117، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 327، بنقل از کمال الدین۔ اگلا، ابتدا میں ان کی تعداد 313 ہوگی، جن میں 50 عورتیں ہوں گی۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 117، بحار الانوار جلد 52 صفحہ 327، بنقل از کمال الدین۔ اگلا، ان اصحاب میں اکثریت جوانوں کی ہوگی،
سن رسیدہ افراد کم دکھائی دیں گے۔ حوالہ بہار الانوار جلد 52 صفحہ 234۔ سن رسیدہ افراد جوان بن کر شامل ہوں گے۔ اگلا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نصرت و مدد کے لیے آسمان سے تشریف لائیں گے۔ حضرت حجت علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے اور ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ حوالہ عقد الدرر صفحہ 157 اور 230۔ اعمالی صدوق مجلس 39 صفحہ 181۔ اگلا، خداوند عالم حضرت حجت علیہ السلام کی نصرت کے لیے بعض مومنین کو زندہ کرے گا۔ حوالہ بہار الانوار جلد 53 صفحہ 91-92 بنقل از غیبت توسی۔ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 213۔ جناب مفصل بن عمر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ صاحب امر 2 مرتبہ غیبت فرمائیں گے۔ ایک غیبت اس قدر طولانی ہوگی کہ بعض لوگ کہیں گے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، بعض کہیں گے وہ قتل کر دیے گئے ہیں، بعض کہیں گے کہیں چلے گئے ہیں، اب واپس نہیں آئیں گے۔ ہاں، صرف ان کے مختصر اصحاب و انصار کے عقیدے پر ثابت قدم رہیں گے۔ کسی ایک کو کیا نزدیک کیا دور ان کی جگہ کا علم نہ ہوگا، صرف ان کا خادم ان کی جگہ سے واقف ہوگا۔ کتاب الغیبہ کے مصنف علامہ نعمانی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اگر غیبت کے باب میں صرف یہی ایک حدیث ہوتی تو صاحبان عقل و فکر کے لیے کافی تھی۔ حوالہ غیبت نعمانی صفحہ 171۔ اگلا ٹاپک، بیعت نامہ یا اقرار و وفاداری۔ حضرت ولی عصر کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے لیے حضرت سے کچھ عہد و پیمان کرنے ہوں گے۔ یہ عالمی حکومت ہوگی، طرح طرح کے اور بڑے سے بڑے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ عدل و انصاف کی یہ حکومت بہت آسانی سے قائم نہ ہوگی، اس لیے ایسے باوفا شجاع دلیر متقی اور پرہیزگار افراد کی ضرورت ہوگی جو سخت ترین حالات میں بھی ثابت قدم رہیں، اپنے ایمان و یقین پر قائم رہیں۔ حضرت حجت علیہ السلام اپنے اعوان و انصار سے اس طرح سے بیعت لیں گے، بدکاری نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ہم جنسی نہیں کریں گے، بلا وجہ کسی کا خون نہیں بہائیں گے، کسی کے گھر پر حملہ نہیں کریں گے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کریں گے، کسی کو ناحق نہیں ستائیں گے، کسی کا راستہ بند نہیں کریں گے، امن و امان کو متاثر نہیں کریں گے، کسی کو زخمی نہیں کریں گے، فریب و مکر و حیلہ سے کام نہیں لیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، مسلمان کو گالی نہیں دیں گے، پناہ حاصل کرنے والے کو قتل نہیں کریں گے، نہ یتیم کا مال کھائیں گے اور نہ یتیم پر ظلم کریں گے، جس بات کا یقین نہ ہوگا اس کی گواہی نہیں دیں گے، پاکیزگی کی طرفداریوں اور نجاست و گندگی سے دور رہیں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، سونا چاندی گیہوں جو ذخیرہ نہیں کریں گے، مال و دولت سونا چاندی کے سامنے سرخم نہیں کریں گے، قناعت پسند ہوں گے، کم پر قناعت کریں گے، سودی معاملات میں شامل نہیں ہوں گے، جو کی روٹی کھائیں گے، نشہ آور چیزیں استعمال نہیں کریں گے، سونے سے خود کو زینت نہیں دیں گے، ریشم کے کپڑے نہیں پہنیں گے، خاک کو اپنا تکیہ قرار دیں گے، خدا کی راہ میں جم کر جہاد کریں گے۔ اس کے بعد حضرت حجت علیہ السلام ان لوگوں سے یہ وعدہ کریں گے، ان کے ہمراہ چلیں گے، ان کی طرح لباس پہنیں گے، ان کی طرح سواری پر سوار ہوں گے، ان کی باتوں کو تسلیم کریں گے، معمولی سی بات پر راضی ہوں گے، اپنے لیے دربان و پہرہ دار قرار نہیں دیں گے، خدا کی عبادت کا حق ادا کریں گے، زمین کو خدا کی مدد سے اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ حوالہ منتخب الاثر صفحہ 459، ملاحم الفتن صفحہ 149، عقد الدرر صفحہ 96۔ خدا ہم سب کو ان صفات و خصوصیات سے اس طرح آراستہ کرے کہ حضرت حجت علیہ السلام کے ادنا مخلص غلاموں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہو، آمین رب العالمین۔ آخر میں حضرت سے کچھ باتیں۔ اے مہدی زماں، اے کائنات کی زندہ و جاوید حقیقت، تمام نیکوکاروں کی نگاہیں
آپ کی راہ میں قدم بوسی کے انتظار میں ہیں۔ اے مہدی زماں، اے امید نجات عالم، دنیا میں تلاطم برپا ہے، ساری کشتیاں ٹوٹ گئی ہیں، تمام کشتی سوار بس آپ کی نگاہ کرم سے آس لگائے ہیں، آپ تشریف لائیں اور ان کو طوفان سے نجات دیں۔ اے مہدی زماں، اے آرزو بشریت، دل تاریک ہو رہے ہیں، یتیموں کا کوئی سرپرست نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، سب آپ کے دست شفقت سے لو لگائے ہیں۔ اے مہدی زماں، اے ساحل امن و امان، صاحبان ایمان کے دل مضطرب ہیں، آپ آئیں تاکہ ان کو سکون ملے۔ اے مہدی زماں، اے صبح امید، رات اور تاریکی ہو گئی، لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں، ہاں آپ کے چاہنے والوں، انتظار کرنے والوں کی آنکھیں آپ کا راستہ دیکھ رہی ہے۔ آپ آئیں، تاریکی شب دور ہو، صبح امید طلوع ہو، عدل و انصاف کا سورج ذو فشاں ہو۔ آپ آئے، گلوں میں بہار آ کے سبزوں پر نکھار آئے، آپ آئیں، بلبلیں پھر سے نغمہ سراہوں، فتح و کامرانی کی نوبتیں نغمہ ریز ہوں۔ اے مہدی زماں، اے فضیلتوں کے آبشار، اے نیکیوں کے کوہسار، اے آزادی کے علم بردار، ذرا ایک جھلک تو دکھائیے۔ اے مہدی زماں، اے دست زبردست قدرت کردگار، اے وارث ذوالفقار، ایک بار پھر ذوالفقار لہرائے۔ اے مہدی زماں، اے خزانہ دار علوم خداوند عالم و دانش کا پرچم بلند ہو، جہالت کی تاریکیاں دور ہوں۔ اے مہدی زماں، اے چشمہ نگہبان پروردگار، انسانیت کی کشتی گناہوں کے دلدل سے بیٹھ گئی ہے، ایک موج بلا خیز سے اس کو ساحل نجات سے لگا دیں۔ اے مہدی، اے وارث ثقافت علی، ہم کاسہ کدائی کے لیے آپ کے در پر حاضر ہیں، نیکیوں کی خیرات عطا ہو۔ اے مہدی زماں، اے فخر یوسف، ہم غلامان خطا کار ایک نگاہ عفو و کرم کے طلبگار ہیں، کرم کریں، ہماری ذلتوں کو عزت میں تبدیل کر دیں۔ اے مہدی زماں، اے نازش عیسیٰ، ایمانی اخلاقی بیماریوں نے گھیر لیا ہے، گناہوں نے زمین گیر کر دیا ہے، ایک نفس شفا بخش کے امیدوار ہیں۔ اے مہدی زماں، اے وارث علوم رضوی، حقیقی علوم سے ہمارے تاریک دلوں کو منور فرمائیں۔ اے مہدی زماں، اے عبد کامل خداوند، ہمیں عبادت کے انداز تعلیم دیں، ہمارے وجود کی گہرائیوں میں ذوق عبادت بیدار کریں۔ اے مہدی زماں، اے آفتاب ہدایت، اے مہتاب ولایت، ذرا غیبت کا پردہ اٹھائیں، دنیا کو ایمان، تقوی، عدل و انصاف سے منور کریں۔ اے بہار کائنات خزاں زدہ چمن پر ایک نظر کرم، اے شمشیر قہار و جبار، ایک رخ ذرا ظالموں، جابر و ستم گروں کی طرف۔ اے قلم ذرا ٹھہر، جسارتیں بند کر، کیا تم پر ان کی نگاہ کرم نہیں ہے؟ وہ مدتوں سے نصرت و مدد طلب کر رہے ہیں، کوئی ہے ان کی آواز پر صدق دل سے لبیک کہنے والا؟ ہاں، چند بکھرے لوگ، ورنہ وہ روزانہ تمہارے لیے دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، ظہور کی دعا کر رہے ہیں، کوئی ہے سچے دل سے آمین کہنے والا؟ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ان کی دعا فضاؤں میں گونج رہی ہے۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، خدایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اسے جلدی پورا کر دیں۔ آئیے سب مل کر امامت و ولایت پر ثابت قدمی کے ساتھ ان کے دست حق پر دست پر بیعت کریں، ان کے عنایتوں سے اپنی روح، اپنے فکر و خیال کو گناہوں اور غفلتوں کی رنگ آلودگیوں سے پاک کریں، ان کے کلام حق شعار کو سننے کے لیے کانوں کو طاہر کریں، عمل کرنے کے لیے نفس امارہ کو رام کریں، ہر صبح شام ان کے ظہور کی دعا کریں، خود کو آمادہ کریں، دوسروں کو آمدگی کی دعوت دیں، ہر وقت بس لب پر یہ دعا رہے، اللہم عجل لولیک الفرج وزین الارض بطول بقائہ واجعلناہ من انصارہ۔ خدایا ان کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو ان کی طولانی بقا سے مزین فرما،
ہمیں ان کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ آمین۔